السلام علیکم عزیز ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبوتر ایک نہایت معصوم اور خوبصورت پرندہ ہے، مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ کربلا کے تپتے ہوئے میدان میں ایک سفید کبوتر بھی امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تھا؟ آخر وہ بے زبان پرندہ وہاں کیوں گیا؟ امام حسین علیہ السلام نے اس سے کیا فرمایا، اور پھر وہ کبوتر اپنی وفا کیسے نبھاتا ہے؟ یہ سن کر آپ کا دل بھی کانپ اٹھے گا۔ ایسا کیا راز تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹے سے پرندے میں شفا جیسی نعمت رکھ دی؟ یقین جانے یہ واقعہ سن کر آپ کی آنکھیں بھی نم ہو جائے گی۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، 61 ہجری 10 محرم کے دن کربلا کے میدان میں جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک تن سے جدا کر دیا گیا، جب آپ کو شہید کر دیا گیا، تو فوج یزید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساجزادیوں کو قید کر لیا۔ امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو زمین کربلا پر چھوڑ کر وہ لوگ کوفہ اور شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ پیارے دوستو، اسی کے ساتھ ہم آپ کو میدان کربلا سے جڑی ایک حدیث بھی بتاتے چلیں، جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو امام حسین کی شہادت اور ان پر آنے والی مصیبتوں کی خبر دی، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سنا کہ حسین 3 دن تک پیاسا رہے گا اور انہیں بڑی بے دردی کے ساتھ ذبح کر دیا جائے گا، پھر ان کی لاش بے غوری کفن زمین پر پڑی رہے گی، تو وہ بہت شدت سے روئی اور عرض کیا، اے بابا، یہ میرے حسین پر کس زمانے میں پیش آئے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، افسوس، جب تیرا یہاں فرزند مصیبت میں ہوگا تو وہ تنہا ہوگا، اس وقت نہ میں ہوں گا، نہ تو ہوگی، اور نہ علی ہوں گے۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور زیادہ روئی اور بے چین ہو گئی۔ انہوں نے عرض کیا، اے بابا جان، میرا بیٹا اتنی بے دردی سے شہید کیا جائے گا تو اس پر کون روئے گا، کون ماتم منائے گا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی عورتیں میری اہل بیت کی عورتوں کی مصیبتوں کو یاد کر کے روئے گی، اور میری امت کے مرد اہل بیت کے مردوں پر آنسو بہائیں گے۔ اے فاطمہ، میری امت کی قوم ہر سال ایک کے بعد دوسری تیرے حسین کا ماتم کرتی رہے گی، اور جب قیامت کا دن ہوگا تو عورتوں کی شفاعت تو کرنا اور میرے مردوں کی شفاعت میں کروں گا، اور جو شخص حسین کی مصیبت سن کر روئے گا، ہم اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے جنت میں داخل کریں گے۔ اے فاطمہ، قیامت کے دن تمام آنکھیں رو رہی ہوں گی، مگر وہ آنکھ جو حسین کی مصیبت پر روئیں، اسے اس دن جنت کی خوشخبری دی جائے گی۔ تو پیارے دوستو، جب 10 محرم کے دن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا، تو یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ زمین کربلا پر بغیر کفن کے تنہا پڑا رہا۔ اتنے میں پورے آسمان پر اندھیری چھا گئی۔ لوگ سوچنے لگے کہ شاید رات ہو چکی ہے۔ آسمان کے تارے آپس میں ٹکرانے لگے۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت آسمان سے خون کی بارش ہوئی تھی، یعنی امام حسین علیہ السلام کے غم میں آسمان بھی خون کے آنسو رو رہا تھا۔ 61 ہجری 10 محرم کی شام کو ایک سفید کبوتر کربلا کے میدان کے اوپر سے اڑتا ہوا جا رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ تپتی ہوئی زمین پر نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم تنہا پڑا ہے۔ وہ کبوتر چیختا ہوا آسمان سے اتر کر زمین پر آ گیا اور دوسرے پرندوں سے کہنے لگا، قیامت آ گئی، قیامت آ گئی، امام حسین کو شہید کر دیا گیا ہے، اور رسول اللہ کے خاندان کا خون زمین کربلا پر بکھرا پڑا ہے۔ یوں وہ سفید کبوتر امام حسین کے غم میں رونے لگا، اور اس نے اپنے آپ کو امام کے خون سے تر کر لیا۔ پھر وہ وہاں سے اڑتا ہوا مدینہ شریف پہنچ گیا۔ مدینہ میں پہنچ کر وہ کبوتر طواف کے انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کے چاروں طرف چکر لگانے لگا۔ اس کے پروں سے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ مدینہ کے لوگوں نے جب اس کبوتر کا حال دیکھا تو
وہ حیران اور پریشان ہو گئے۔ لوگ آپس میں کہنے لگے آخر یہ کیا معاملہ ہے؟ کچھ ہی دنوں بعد جب مدینہ والوں کو امام حسین کی شہادت کی خبر ملی تو انہیں سمجھ آ گیا کہ سب سے پہلے ظاہری طور پر امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر درگاہ رسول پر پہنچانے کے لیے یہی سفید کبوتر حاضر ہوا تھا۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ دنیا میں جو سفید رنگ کے کبوتر ہوتے ہیں وہ اسی کبوتر کی نسل سے ہیں، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان سفید کبوتروں میں شفا اور برکت رکھی ہے۔ پیارے دوستو، تاریخ میں لکھا ہے کہ مدینہ کے باہر ایک کام میں سیام نام کا ایک یہودی رہتا تھا۔ اس کی ایک بیٹی تھی جو ظاہری طور پر بہت خوبصورت اور نیک لگتی تھی، مگر اچانک اسے ایک ایسی عجیب مرض ہو گیا جس سے اس کے دونوں ہاتھ، دونوں پاؤں اور آنکھیں کام کرنا بند کر گئیں، اور وہ اندھی، اپاہج اور مجبور ہو گئی۔ اس کی حالت دیکھ کر محلے اور آس پڑوس کے لوگ اسے نفرت کی نظروں سے دیکھنے، انہیں ڈر تھا کہ کہیں یہ بیماری ہم تک بھی نہ پہنچ جائے۔ جب اس یہودی نے دیکھا کہ سب لوگ اس کی بیٹی کو نفرت کی نظروں سے دیکھتے ہیں تو وہ یہودی تنگ آ کر اپنی بیٹی کو لے کر اپنے کام سے نکل گیا۔ وہ دور ایک باغ میں جا کر رہنے لگا۔ ایک یہودی دن بھر شہر میں کام کرتا اور شام کو اس باغ میں اپنی بیٹی کے پاس واپس آ جاتا۔ ایک دن اتفاق سے ایسا ہوا کہ وہ یہودی اپنے کام میں اتنا زیادہ مشغول ہو گیا کہ وہ شام کو باغ میں اپنی بیٹی کے پاس نہ لوٹ سکا۔ جب وہ نابینا اندھی لڑکی شام تک اپنے باپ کا انتظار کرتی رہی اور وہ نہ آیا تو وہ لڑکی گرتے پڑتے ٹٹولتے ہوئے ایک درخت کے نیچے جا پہنچی اور زور زور سے رونے لگی۔ اس نے وہ پوری رات اسی درخت کے نیچے گزار دی۔ جب صبح ہوئی تو اس لڑکی نے محسوس کیا کہ اس کے پاس ہی ایک دوسرے درخت پر کسی پرندے کی چیخ بھری آواز آ رہی ہے۔ اس آواز میں اتنا درد تھا کہ وہ لڑکی خود کو نہ روک سکی اور گھسیٹتے پڑتے اس دوسرے درخت کے پاس پہنچ گئی۔ حالانکہ وہ لڑکی دیکھ نہیں سکتی تھی، پھر بھی اس نے سر اوپر اٹھا کر اس پرندے کی طرف دیکھنے کی کوشش کی۔ تبھی اچانک اس کبوتر کے پنکھ سے خون کا ایک قطرہ اس لڑکی کی دائیں آنکھ میں گر پڑا۔ جیسے ہی وہ خون گرا، امام حسین علیہ السلام کے خون کی برکت سے اس کی آنکھوں میں روشنی آ گئی۔ اب وہ لڑکی اس آنکھ سے دیکھنے لگی۔ پھر ایک اور قطرہ اس کی بائیں آنکھ میں بھی گرا اور اس آنکھ میں بھی روشنی آ گئی۔ یہ دیکھ کر وہ لڑکی بہت حیران ہوئی اور درخت کے اوپر دیکھنے لگی۔ اس نے دیکھا کہ خون میں لپٹا ہوا ایک سفید کبوتر اس درخت پر بیٹھا ہے۔ وہ اس کبوتر کو دیکھ رہی تھی کہ خون کے کچھ اور قطرے اس کے جسم پر گر پڑے۔ امام حسین کے خون کی برکت سے اس لڑکی کی تمام بیماریاں ختم ہو گئیں۔ اب وہ لڑکی بالکل ایسی ہو گئی جیسے اسے کبھی کوئی بیماری تھی ہی نہیں۔ پھر وہ لڑکی خوشی خوشی اٹھی اور اپنے باپ کی تلاش میں نکل گئی۔ وہ باغ سے باہر نکلی تھی کہ سامنے سے اس کا باپ وہ یہودی آتا ہوا نظر آیا۔ وہ یہودی اس لڑکی کے پاس گیا مگر اس نے اپنی سگی بیٹی کو پہچان نہ سکا۔ اس نے لڑکی کو اجنبی سمجھتے ہوئے پوچھا، اے لڑکی، تو کون ہے اور اس باغ میں کیا کر رہی ہے؟ میں اپنی ایک بیمار بیٹی کو اس باغ میں چھوڑ کر گیا تھا، کیا تجھے اس کا کوئی حال معلوم ہے؟ کیونکہ جہاں میں نے اسے چھوڑا تھا اب وہ وہاں نہیں ہے۔ یہ سن کر لڑکی خوشی سے رونے لگی۔ اس نے کہا، بابا، کیا آپ نے مجھے نہیں پہچانا؟ میں ہی آپ کی وہی بیمار بیٹی ہوں جسے آپ اس باغ میں چھوڑ کر گئے تھے۔ یہ سن کر وہ یہودی حیران رہ گیا۔ اسے اتنی خوشی ہوئی کہ اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ اس نے اپنی بیٹی سے پوچھا، بیٹی، یہ کیسے ممکن ہوا؟ تیری یہ بیماری کیسے ٹھیک ہو گئی؟ تجھے پھر سے دیکھنا کیسے آ گیا؟ اس لڑکی نے اپنے بابا کو سارا واقعہ سنا دیا اور پھر اسے اس درخت کے نیچے لے گئی جہاں وہ کبوتر ابھی بھی بیٹھا ہوا تھا جو امام حسین علیہ السلام کے خون سے لپٹا ہوا تھا۔ وہ کبوتر ابھی اسی درخت کی شاخ پر بیٹھا تھا۔
اور درد بری آواز میں رویا جا رہا تھا۔ یہودی نے اس کبوتر کی طرف دیکھ کر کہا، اے مبارک پرندے، تیری اس دردناک چیخوں کے پیچھے آخر کیا راج ہے، اور تیرے پنکھوں سے ٹپکتا ہوا یہ مبارک خون کس کا ہے جس میں اللہ نے اتنی بڑی برکت اور شفا رکھ دی ہے؟ پھر جیسے تیسے کر کے اس یہودی نے اس پرندے کے بارے میں معلومات اکٹھی کی۔ جب اس یہودی کو یہ پتا چلا کہ یہ جو خون اس کبوتر کے پنکھوں پر جو خون لگا ہے یہ نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کا ہے، اور اسی مبارک خون کی وجہ سے اس کی بیٹی کی آنکھوں میں روشنی لوٹ آئی اور اس کی خطرناک بیماری بھی جاتی رہی، تو وہ یہودی فوراً کہنے لگا، اگر حضرت امام حسین علیہ السلام کے نانا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق پر نہ ہوتے، اگر ان کا نواسہ حق پر نہ ہوتا تو ان کے خون کے قطروں میں اتنی برکت اور اتنی شفا کیسے ہوتی؟ اگر وہ جھوٹے ہوتے تو ایک اندھی لاچار لڑکی کو اتنی کرامت شفا کیسے ملتی؟ اس کے بعد اس یہودی نے وہی اس باغ میں اپنی بیٹی کے ساتھ کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کر لیا، اور پھر جب بھی کوئی اس سے پوچھتا کہ تو نے اسلام کیوں اپنایا تو وہ اس سارے واقعہ اشک بری آنکھوں سے تفصیل کے ساتھ سنایا کرتا۔ سلام ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان پر، سلام ہو اس پاک خون پر جو اسلام کی حفاظت اور بقا کے لیے زمین کربلا پر بہتا رہا۔ پیارے دوستو، آپ کو یہ بات وضاحت کرتے چلے کہ یہ واقعہ قرآن حدیث میں درج نہیں ہے، بلکہ ایک عوامی روایت ہے جو امام حسین علیہ السلام سے محبت اور عقیدت کے اظہار کے طور پر سنائی جاتی ہے۔ ہمارا مقصد اسے تاریخ نہیں بلکہ محبت حسین کے جذبے کے طور پر پیش کرنا ہے۔ شکریہ پیارے دوستو، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، فی امان اللہ۔